الحمد لله رب العالمين الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنا دے. تو آج سے نیا سبق نئی سورہ شروع کریں، سورہ الاعراف انشاءاللہ، جس کی پہلی 7 آیات پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات جیسے پڑھتے ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے انزل نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، فلا یکن تو نہ ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، آپ کے سینے میں، حرجن کوئی یعنی کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے، وذکر للمؤمنین اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے. اتبعوا اور اتباع کرو، یعنی تم سب اتباع کرو، ما انزل الیکم جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، من دونہی اولیاء اس کے علاوہ، من دونی اس کے سوا کسی اور اولیاء یعنی سرپرست کی. قلیلا ما تذکرون، قلیلا بہت کم ہے، ما تذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی، من قریتن بستیوں میں سے، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، انہیں، فجاءہا پس آیا ان پر، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن یعنی دن دھاڑے کھلے میں، ہم قائلون جبکہ وہ قائلون آرام کرتے، یہ قیلولہ سے قائلون جبکہ وقت آرام کا وقت ہو، وہم جب وہ آرام کر رہے تھے. فما کانا اور نہیں تھا، دعواہم ان کا دعویٰ، اذ جاءہم بأسنا جب آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر، ان قالو کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ وَلَنَسْأَلَنَّ پر ضرور بضرور پوچھے جائیں گے، ضرور باز پرس ہوگی، الذین ان لوگوں کی، ارسل الیہم بھیجا گئے جن کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ضرور بضرور پوچھے جائیں گے مرسلین رسولوں سے، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ اور نہیں ہم کوئی، وَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ ضرور ہم بیان کریں گے، فلا پس ضرور ہم بیان کریں گے، علیہم آپ پر، تم پر،
ان پر بعلم، علم کے ساتھ، وما کننا غائبین، وما اور نہیں تھے، کننا ہم غائبین یعنی غائب، ہم غائب نہیں تھے، ہم علم کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا۔ جیسا نے پڑھا الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، کتاب انزل الیک، یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کے فی صدرک حرج، کہ نہ ہو سینے میں آپ کے کوئی تنگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب جو آپ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اگر اس کی آپ لیتوں جو اس کی آپ تعلیم دیں، ڈرائیں اس سے اور نصیحت، تاکہ نصیحت کے مومن، تو اس کی وجہ سے آپ کے کوئی تنگی نہ ہو دل میں، یعنی کہ یہ تو، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت اور عذاب الہی سے ڈرا دیں لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کتاب کا نزول کے یعنی کہ دو مقاصد ہیں، لہٰذا آپ دو ان مقاصد کو ہی سامنے رکھیں، یعنی آپ کا کام بس اتنا ہے کہ کافروں کو ڈرائیں اور مومنوں کو نصیحت کریں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ مومنوں کو اس کے ذریعے نصیحت دلائیں اور کافروں کو اس سے ڈرائیں۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں لائیں، اگر وہ آپ جیسے گمراہ کے ایمان نہیں لاتے، تو اس کی آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کے معاملے میں، یعنی کہ ایک آدمی جو اتنے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے سے پڑھائی کی آخری دور کی آیات ہیں، تو اس دوران کتنا برسوں ان کو اسے کوشش ہو گئی کہ وہ 11 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، مگر وہ ایمان لانے کو تیار نہیں۔ تو آپ سب یقینی بات ہے کہ اس سے ان کا تشویش تو ہوتی ہے انسان کو، اور ان کا دل بھی تنگ ہوتا تھا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آپ اس پہ اپنا تنگ نہ کریں، اور اس کی دوسرا طریقہ یہ بھی کہ آپ ان پہ جس طرح بھی آپ ان کو اس بات سے آپ پریشان نہ ہوں کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ قطعی پریشان نہ ہوں، آپ جو ہے ان کو، آپ کا کام جو ہے اس کو کیے جائیں اور اپنی ان کو ڈرائیں۔ اس کے بالکل اس آپ کا تنگ یہ ایمان لائے نہ لائے آپ کا کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو اگر لائیں گے تو ایمان راہ ہدایت دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ نے پہنچا دی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اور پھر یہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور پھر یہ ہمیں یعنی ان لوگوں کو اتباع کہا گیا ہے، ان لوگوں کو جو یعنی کہ ایمان لے آئے، ان کو کہا گیا کہ ان کے پیچھے چلو تو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب تھا، اب اور لوگوں سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس آیات میں صرف امت کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی کا، اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور دوسرے کی پیروی کرنا اللہ کے مقابلے من دون ہی یعنی غیر اللہ کو اولیاء بنانا ہے، تو اس کو روکا گیا ہے۔ اصل میں اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے، یعنی اصل دعوت جو اس خطوں میں دی ہوئی ہے ایک انسان کو، وہ یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اس وجود کی غرض و غایت سمجھنے کے لیے جو علم اسے درکار ہے، اور اپنے اخلاق، تہذیب، معاشرت کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، وہ سب کے سب اسے صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے، اور صرف اسی کی اسی کی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ کسی دوسرے رہنما کی ہدایت کا رجوع کریں گے اور اپنے آپ کو اس کی رہنمائی کے حوالے کر دیں گے، تو انسان کے لیے بنیادی طور پر غلط طریقہ کار ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا اور ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ تو یہاں اولیاء یعنی سرپرستوں کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی اگر تم اتباع کرو گے، اس کا مطلب ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ انسان جس کی رہنمائی پر چلتا ہے اسے در حقیقت اپنا ولی و سرپرست سمجھتا ہے، خواہ زبان سے اس کی حمد و ثنا کرے چاہے اسے گالیاں دے، مگر اگر اس کے بتائے راستے پہ چلتا ہے سمجھو کو اس کا اولیاء ہے، چاہے اسے دل سے مانے یا نہ مانے۔ تو یہ یہاں پہ منع بتایا گیا کہ اے اللہ کی سوا کسی کی آپ نے اللہ کے جو احکامات آ گئے اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی نہ مانو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام ہو، بزرگ ہو، محقق ہو، کوئی بھی دانشور ہو، ہر ایک کی بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ بات کہہ رہے ہیں، اگر اس کی بات اللہ اور رسول کے بات کے اس سے مطابقت رکھتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھتی تو پھر اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح امام جو ہے ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات کے مقابلے میں اگر آپ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آپ کو بات مل جائے جس سے میری بات اس سے مختلف ہو، تو میری بات کو دیوار سے دے مارو، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہو اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. تو انزل علیکم میں دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی قرآن بھی اور احادیث میں جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے. تو جو اللہ نے اور اللہ کے رسول کی جو بات آ جائے تو کسی اور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہی ہے فرمایا اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تو یہ ہے یہ کہ انہی کی پیروی کرو، مگر تم کم ہی پھر کہتے تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. لوگ جو ہے وہ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس لیے ہمیں صاحب بتا دے گا کہ اللہ کیا نہیں، کہ جب بھی آپ بات کریں، جب بھی آپ کسی دیکھیں کوئی کام کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کا اس کے متعلق کیا حکم ہے. اگر اس کے ہم مخالفت جا رہے ہیں تو کوئی اور صاحب کرے تو اس کی بات ماننے سے منع کر دیا گیا ہے. پھر کم من قریۃ اہلکنا باجا یہ کہ کتنی ہی بستیاں اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، آیا پس آیا ان کے بعد سنا ہمارا عذاب بیاتن دن دھاڑے، ہم قائلون جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. دن دھاڑے بھی یا اس وقت جب کہ آرام کرتے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے ان کی عبرت کے لیے مثالیں، ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو اللہ کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں اور آخرکار اس قدر بگڑ گئیں کہ زمین پر ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا اور اللہ کے عذاب نے ان کو آ کر تباہ و برباد کر دیا، ان کا نشانات بھی مٹا دی. تو اس چیز سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کم سے کم سبق حاصل کرے اور دیکھے ادھر ادھر کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے. اللہ تبارک سے بستیاں اور عرب ممالک میں، عرب میں تو ان کی بستیاں ان کے قریب ہی تھیں کہ وہ زیادہ دور بھی نہیں تھے، وہ جا کے کہیں ان سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے تھے. ان کو کرنا چاہیے. اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ان کو کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتے، دھمکی دی گئی ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی بستیوں والوں نے ایسے اپنے رسولوں کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، تو ہمارے عذاب نے انہیں رات کو یا دن میں سوتے کسی وقت بھی جب دوپہر کو آرام کرے تھے تو عذاب پہنچا. پڑھا نا کہ جیسے سورہ الانعام میں انہوں نے پڑھا لقد استہزئ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بلا شبہ یقیناً تو اس سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے اس سے مذاق اڑایا تھا اسی چیزیں گھیر لیا جس کا مذاق اڑاتے تھے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. تو کتنی بستیاں جو ہم سے اس حال میں ہلاک ہے کہ وہ ظالم تھیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور بس اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھیں. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور چنا گچ محل. ان کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. سورہ قصص میں اللہ تبارک و فرماتے ہیں کم اہلکنا من قریۃ بادرت معیشتها، کتنی بستیاں ہلاک جو اپنی معیشت اترا گئی تھیں. فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین. اور تو یہ ہے ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے اور بہت کم، اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بستی کو ختم کر دیتا تو اس کا کون وارث ہوگا سوائے اللہ کے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں وما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. ان کا کوئی ان کا اس کے یہ کہنا ہی تھا، اس کے علاوہ کوئی ان کا کہنا نہیں تھا، دعویٰ یہ نہیں تھا کہ جب بھی ہمارا عذاب آئے تو ان کو پکار ایک ہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی اس وقت جب ان کا کہنا کہ یہ کہ ہم ہی ظالم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وجہ سے تباہ کیا کہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی ان کی پکار، جب ان کے پاس ہمارا عذاب ہے اس وقت انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کر واقع ہم عذاب کے مستحق ہیں. مگر اس کا کوئی اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس وقت کیا فائدہ ہوتا ہے جب اس سے تو یعنی کہ ایک طرف تو طلاق کے وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا تو بیکار ہے. سب نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں میں ضائع کر دے، اور جو لوگ حق کے دائی ان کی صداؤں کو بالکل سننے سے انکار کر دے، اور ہوش میں صرف اس وقت آیا جب اللہ کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پر پڑ چکا ہو. دوسری یہ کہ ان افراد کی زندگیوں میں بھی اور اقوام کی زندگی میں ایسے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار مثالیں تمہارے سامنے گزر چکی ہیں. جب کسی غلط کاریوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوتا ہے اور اپنی مہلت کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اچانک اسے آپ پکڑتی ہے، اور ایک مرتبہ پکڑ میں آنے کے بعد چھٹکارے کی کوئی سبیل اسے ملتی نہیں ہے.
یہ جب تاریخ میں قرآن ایک دو دفعہ نہیں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے، بار بار مثالیں دی گئی ہیں، قوموں کے نام لے کے بتایا گئے کہ انہوں نے یہ کچھ کیا اور ان کے ساتھ یہ ہوا، تو پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو یہ ان کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ عقل سے کام لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے تو تمہارے ساتھ یہی ہونا ہے جو ان قوموں کے ساتھ ہوا۔ پھر یہ فرما والا صلی الذین ارسل الیہم ولا صلی المرسلین، اور ضرور بضرور پوچھ جائیں گے وہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی ہر آدمی سے بات پر قیامت، یہ قیامت کے دن بات پر سے مراد روز قیامت کی بات پر سے، یعنی ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہاں پر دنیا میں جو بدکردار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی بات پر نہیں ہے، اور نہ ان کے جرائم کی کوئی پوری سزا ہے، بلکہ اس کی حیثیت تو بالکل ایسی جیسے کوئی مجرم جو چھوٹا پھر رہا تھا اور اچانک گرفتار کر لیا جائے اور مزید اس کے ظلم و ستم سے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو تاریخ انسانی میں تو اس قسم کی گرفتاریوں سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اس سے قیمت تو نہیں کہ دنیا میں انسان کو دنیا میں بے شتر مہار چھوڑ دیا جائے اور وہ چاہتے جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ اوپر کوئی طاقت ہے جو حد خاص تک اسے ڈھیل دیتی ہے، ایک وقت مقدر اسے ڈھیل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہات پہ تنبیہات بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائے، اور جب بھی کوئی باز نہیں آتا تو اچانک اسے پکڑ لیتی ہے۔ پھر اگر کوئی غور کرے تو وہ صحیح نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جو فرماردار جو فرما روا اس پر کائنات پر حکومت کر رہا ہے، اس نے ضرور کوئی ایک وقت مقرر کیا ہوگا جب ان سارے مجرموں کو پر عدالت قائم ہوگی اور ان کو اس کے اعمال کی بات پیش کی جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اوپر والی آیت میں نے پڑھا دنیا کی عذاب آیا، پھر اس سے عذاب اور یہ جب آیت شروع تھی وہ پس سے شروع ہوئی ہے، یعنی فلا صلن الذین پس، تو اس کو پس کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا ہے، یعنی دنیاوی عذاب کا بار بار موقع آنا آخرت کے بعد اس یقیناً واقع ہونے کی ایک دلیل ہے کہ آخرت میں بعض بھی تمہاری ہونی ہے، ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد کوئی کچھ نہ کہے۔ تو یہ ضرور بضرور لوگوں سے پوچھا جائے گا، جب قیامت کے نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے اور ہر امت ہر گروہ ہر فرد سے پوچھے گا کہ انہوں نے انبیاء اور رسول کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا، اور پھر اس دین اور کتاب پر ایمان لائے جو انبیاء لے کر آئے تھے، تو وہ کیا انہوں نے توحید اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کے بارے میں ان کا پیغام قبول کیا؟ تو یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ يَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جس دن وہ انہیں آواز دے گا، پس کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں سورہ مائدہ میں پڑھا یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو کیا کہیں گے قالوا لا علم لنا، اور کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی چھپی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اسی طرح ہے جیسے، اور یہ پوچھنا ہے بھی ضروری کہ اللہ تبارک ضرور پوچھتا ہے، ضرور پوچھے گا کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا جواب دیا اور قوم نے ان کو پھر کیا جواب دیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی ایک آپ کسی کو اہم پیغام دے کے کسی آدمی کے دوست کے پاس بھیجیں اور کہ یہ کام تم نے ضرور کرنا ہے ورنہ میرا تو نقصان ہو جائے گا، وہ دوست نے کام نہیں کرتا تو اور آپ کو نقصان ہو گیا، تو آپ یقیناً غصے میں پوچھیں گے اس سے کہ تمہیں میرا پیغام کیوں تھا بیروت کام کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ کہہ دے میرے پاس تو جواب آیا ہی کوئی نہیں، تو آپ دوست سے ناراضگی فوراً ختم ہو جائے گی کیونکہ اس نے کوتاہی نہیں کی، اور آپ پھر اس سے پوچھیں گے جس کو آپ نے پیغام دے کر بھی بھیجا، تو آپ اس سے بات ضرور کریں گے کہ تم نے میرا یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم کا۔ اللہ نے رسول کو پیغامبر بنا کر قوم کی طرف بھیجا، بالفرض اگر پیغام کے پہنچانے میں اگر رسول سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کے لیے جواب دہ ہوگا، اور ہاں اگر اس نے پیغام پورا کم حق کا پہنچا دیا تو اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گیا، پھر اگر متعلقہ قوم نے اس پیغام پر عمل درآمد نہ کیا تو اس کی کوتاہی کے لیے وہی ذمہ دار ٹھہرے گی۔ چنانچہ آخرت میں امتوں کا بھی محاسبہ ہوگا اور رسولوں کا بھی۔ جیسے پڑھا اللہ تعالیٰ ہر امت سے جواب طلبی کرے گا اور کہ میں نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے تھے تاکہ میرا پیغام پہنچا دیں، تم نے اس پیغام کو قبول کیا یا نہیں؟ تو مرسلین سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں، جیسے ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں یوم یجمع اللہ رسول یقول ماذا اجبتم، اللہ رسولوں کو جمع کر پھر گئے تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا۔ پھر کیا جیسے ہم نے پوچھا اسی آیا میں سورہ
معاہدہ میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور جب اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ یعنی یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں گے. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے اے میرے رب میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا تو نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے کہا جائے گا کیا انہوں نے تم کو میرے احکامات پہنچا دیے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے لیے کوئی گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت. الغرض وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تیرے احکامات پہنچا دیے. اور وہ گواہی کس طرح دیں گے؟ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی امت پہ 950 سال تک ان پہ تبلیغ کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ انہوں نے ایمان لا کے نہ دیا. 950 سال میں بھی صرف اتنے ہی لوگ تقریباً 70-80 لوگ ایمان لائے جو ایک کشتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیا اور ساری باقی جتنے لوگ سب کو غرق کر دیا. تو وہاں پوچھ ہوگی. اور اسی کا اگر آپ دیکھیں ایک پس منظر آپ ایک دیکھیں اس کا ایک منظر تو آپ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع 10 فجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبکہ جمع غفیر تھا اسے مخاطب ہے اور آپ نے اس موقع پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں آپ کی 23 برس کی محنت، اسے 23 برس آپ نے محنت کی جس نتیجے میں آپ نے پورے جزیرۃ العرب میں دین کو غالب کر دیا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل بلغت، سنو کیا لوگوں سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اس پر پورے مجمع نے ایک زبان ہو کر جواب دیا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یعنی کہ ہاں یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے امانت ادا کر دی اور نصحت اور آپ نے حق ادا کر دیا اور نصیحت اور خیر امت کی خیر پائی کا حق ادا کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 دفعہ یہ سوال کیا اور تینوں دفعہ لوگوں نے اس کا جواب دیا. تو پھر 3 دفعہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان پہ اٹھا کر اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ رہا. یہ لوگ تسلیم کریں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ بَلِّغْ شاہد الغائب، یعنی اب پہنچائے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں. یعنی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کو پہنچاؤ جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. یعنی یہ مطلب یہ تھا کہ ابھی میرے کندھے سے بوجھ اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گیا. اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف رسول بنائے گئے ہوتے صرف انہی لوگوں کی طرف تو ان کے مشن کی تو تکمیل ہو گیا. مگر آپ میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے. چنانچہ اب دعوت اور تبلیغ ان لوگوں کو تو پہنچانا میری امت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. یعنی اب یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو پیچھے، یعنی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. پہلے خود سمجھیں، اس کے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق عمل کریں، لوگوں کو سمجھائیں. کم از کم اس کا ان کا اللہ ہماری ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ بیسک جو ہے توحید اس کا پیغام تو ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تو ہم کم از کم ہر کوئی جس کے بھی پہنچا سکتے ہو پہنچانا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ پہنچا دو اس کو جو ہے موجود ہے ان لوگوں کو جو ہے موجود نہیں ہے. تو ہمیں صحابہ کرام نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، انہوں نے تو پہنچا دیا. اب ہم تک تو یہ پیغام پہنچ گیا، انہی کے ذریعے پہنچا، ان سے پہنچتا ہم تک پہنچ گیا. اور اب تو بڑی آسانیاں ہو گئی، جس کو بھی کوئی پیغام جو بھی چیز ہے فوراً وہ ڈھونڈ سکتا ہے، سرچ کرے ڈھونڈے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ کا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک ہم سے پوچھے، بلکہ پوچھے گا کہ تم نے اپنا کہاں تک حق ادا کیا. پھر اللہ تعالیٰ لَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، یعنی کہ ہم ان کے ساتھ ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں، ہم کہیں غائب نہ تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت ہم اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کے تمام احوال کا احوال سنائیں گے جو دنیا میں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر شخص کیا کر رہا ہے. سورہ یونس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی نہ آسمان میں.
वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, ना उसे कोई छोटी चीज़ ना बड़ी मगर एक वाज़ेह किताब में मौजूद है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुजादिला में फरमाते हैं, इसका तर्जुमा जिस दिन अल्लाह सबको इकट्ठा उठाएगा, फिर उन्हें बताएगा जो उन्होंने किया, अल्लाह ने उसे महफूज रख कर उसे भूल गए, अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। क्या तूने नहीं देखा कि तू बेशक अल्लाह जानता है जो आसमान में और जो ज़मीन में है, कोई 3 आदमियों की कोई सरगोशी नहीं होती मगर उनका चौथा होता है, चौथा वो होता है। और जो कोई 5 आदमी की सरगोश नहीं होती मगर वो उनका छठा होता है, और ना उससे कम होते हैं ना उससे ज़्यादा मगर उसके साथ होता है जहाँ भी हों। फिर उन्हें क़यामत के दिन बताएगा जो कुछ उन्होंने किया, यकीनन अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म से सबको बताएगा कि क्या। और अब अगर उस ज़माने में बात समझ नहीं भी आती थी, तो अब तो आजकल के साइंस दौर में और आज के बाद जो वक़्त है उसमें तो इंसान को बड़ी चीज़ समझ में आ जाती है। हर एक की समझने की हमारी एक वीडियो बन रही है, हमारे हम पे वहाँ पे सिर्फ़ एक अ, लगा दी जाएगी चिप कि ये तुम्हारा कारनामा है, ये तुम्हारी आपका कंप्यूटर दिखा देगा कि आपने क्या करते रहे। तो वो तो अब तो कोई मसला रहा ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज़ का इल्म रखते हैं, उनको पता है कौन क्या कर रहा है। उनको ये भी पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कितनी जद्दोजहद की, कितने मुश्किल हालात देखते रहे। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम के बारे में सब कुछ जानता है, हमारे बारे में जानता है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला अबू जहल, अबू लहब की कार्रवाई को देख रहा था, वो किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचा रहे थे, इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क़यामत के दिन हम उनके सामने अपने इल्म की बुनियाद पर तमाम अहवाल बयान कर देंगे। क्योंकि जब सब कुछ हो रहा था तो हम वहाँ से गैर हाज़िर तो नहीं थे। तो तब तो बहुत आसान, कोई अल्लाह का इल्म से तो कोई वैसी भी चीज़ बची हुई है। आजकल तो आप देखें, आप अपना मोबाइल लेके कहीं जाते हैं तो मोबाइल वालों को पता होता है कि आप कहाँ गए। फ़ौरन आपसे पूछ लेते हैं कि आप वहाँ गए थे, क्या आपने देखा या कैसी जगह पाई? तो ये अगर इन्हें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे एक-एक इल्म से हर हर एक-एक लफ्ज़ हमारा एक-एक लफ्ज़ अल्लाह तबारक एक तो ड्यूटी लगाई है, तो हमारे कंधों पे बैठे लिखने वाले हैं, वो लिख रहे हैं। और वैसे अल्लाह तबारक इल्म और खुद अल्लाह तबारक व तआला इल्म के लिहाज़ से, कुदरत के लिहाज़ से हर जगह मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिश कबूल फरमाए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी किसी सब आप सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला बयान कर, हमने किसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो हम जब किसी वादी पर चढ़ते तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहते और अपनी आवाज को बुलंद करते, यानी ऊंची आवाज में करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो अपने जानों पर रहम करो, तुम किसी बहरे को पुकार रहे हो ना किसी गायब को। वो तो तुम्हारे साथ है, सुनने वाला है, करीब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को ऊंची आवाज में सुनाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो हर हर चीज से वाकिफ है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर बात को जानता है। तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम जो भी बात करते हैं अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है और वो सुन रहा है, वो जानता है। इसलिए कोई भी अमल करें तो अपने आप को कभी ये ना समझे कि मैं तन्हा हूँ, तन्हा नहीं हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। और जब हम किसी बड़े से शर्म करते हैं कि मुझे बड़ा बड़ा देख रहा है, मैं ऐसा काम ना करूं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तो इसके ज़्यादा हक रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहे हैं। कि इंसान के ज़हन में ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, बस फिर वो इंशाल्लाह गुनाहों से भी बचेगा, झूठ बोलने से भी बचेगा, गीबत से भी बचेगा, हर काम से, हर हर एक-एक गुनाह से पूरी बचने की कम से कम कोशिश ज़रूर करेगा। अगर कोशिश करेगा तो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसे उस चीज़ से, गुनाहों से बचा भी लेगा। ये अल्लाह का है, जिस चीज़ की तुम सही करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ फिर वो खुद उसके काम आसान कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये एहसास और ज़िम्मेदारी अपने दूसरों को पहुँचाने तक भी, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ये भी हमें हमारे ज़हन में डाल दे कि हमें अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था कि हम किसी हर किस्म के गुनाह से बचे रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी काविशें कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।